بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی میں 4 ایسے افعال ذکر کیے جاتے ہیں جن کا فاعل نہیں آتا؟ آئیے ان کو ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم وہ افعال جن کے ساتھ ما کافہ آتی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ما اس فعل کو فاعل طلب کرنے سے روک دیتی ہے، اسی لیے اسے مائے کافہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مشہور مثالیں قلما، طالما، کثرما، قصرما۔ مثال قلما ینجح الکسول، ترجمہ کاہل آدمی کم ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب جان لیتے ہیں۔ قلما اصل میں قل ما ہے، قل فعل ماضی جامد ہے بمعنی کم ہونا، اور ما کافہ ہے جو فعل کو عمل سے روک دیتی ہے۔ ترکیب کرتے وقت صرف اتنا بول کر چھوڑ دیا جائے گا کہ قل فعل ماضی ہے بمعنی کم ہونا، اور ما کافہ ہے جو فعل کو عمل سے روک دیتی ہے۔ بس صرف اتنا ہی بول کر چھوڑ دیا جائے گا، مزید اس کی کوئی تفصیل نہیں ہوگی، اور نہ اس کو ما بعد والے جملے کے ساتھ ترکیب میں ملایا جائے گا۔ چلیے بقیہ جملے کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ینجح فعل مضارع مرفوع ہے، الکسول فاعل ہے مرفوع ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ طالما نصحتک، ترجمہ میں نے تمہیں بارہا نصیحتیں کی، کئی مرتبہ نصیحتیں کی۔ ترکیب وہی ہے جو ما قبل میں گزری ہے، قلما کی۔ طالما کی وہی ترکیب کریں گے۔ طالما فعل ماضی ہے بمعنی بارہا، ما کافہ ہے جو فعل کو فاعل طلب کرنے سے روک دیا۔ نصحت فعل بفاعل، الکاف ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری قسم کانا زائدہ ہے۔ کبھی کانا جملے میں صرف تاکید کے لیے آتا ہے اور اس کا کوئی نحوی عمل نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا اسم اور خبر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ما کان اجمل السماء، ترجمہ آسمان کتنا خوبصورت ہے۔ ترکیب ما تعجبیہ ہے، مبتدا ہے، کانا فعل زائد ہے، اجمل فعل تعجب ہے، ضمیر ہوا فاعل، السماء مفعول بہ۔ فعل تعجب اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر ما تعجبیہ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ تو اس جملے میں کانا فعل زائد ہے جس کا فاعل نہیں ہے۔ اور ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ما کان احسن الصدق، سچ کتنا اچھا ہے۔ ترکیب ما تعجبیہ مبتدا ہے، کانا زائدہ ہے، احسن فعل تعجب ہے، ضمیر ہوا فاعل، الصدق مفعول بہ۔ تیسری قسم تاکید لفظی میں آنے والا دوسرا فعل۔ عربی میں تاکید کے لیے کبھی فعل کو دوبارہ لایا جاتا ہے، اس صورت میں دوسرا فعل مستقل نہیں ہوتا اور اس کا الگ سے فاعل بھی نہیں ہوتا۔ مثال نجح الطالب، ترجمہ طالب علم واقعی کامیاب ہوا۔ ترکیب نجح فعل ماضی ہے، دوسرا نجح یہ تاکید لفظی ہے جس کا فاعل نہیں آتا۔ الطالب فاعل مرفوع ہے پہلے والے نجح فعل کے لیے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ حضر المعلم، ترجمہ استاد واقعی آئے۔ ترکیب حضر فعل ماضی ہے، دوسرا حضر برائے تاکید لفظی، اس کا فاعل نہیں آئے گا۔ المعلم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ چوتھی قسم جس کا فاعل نہیں آتا، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ ہے فعل مجہول، بلکہ اس کا نائب فاعل آتا ہے، جیسے کتب الدرس، ترجمہ سبق لکھا گیا۔ ترکیب کتبہ فعل ماضی ہے، الدرس نائب فاعل۔ امید ہے کہ درس سن کر مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ثواب جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے بھیجیں، خود سنیں، بار بار سنیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ علی محمد۔